باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر آج ہماری حدیث نمبر بخاری شریف سے درس بخاری جو سماعت کر رہے ہیں آپ حضرات 107 اور 108 ہیں۔ چونکہ دونوں کا مضمون ایک ہی طرح کا ہے، اس لیے ہم ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر حدیثیں نہیں سنتا جس طرح فلاں حدیث بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں آپ سے کبھی علیحدہ نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ دوزخ کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں اس قدر میں نے حدیثیں بیان نہیں کرتا، ان کے بیان کرنے میں احتیاط کرتے ہیں جس طرح کے دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ میں تو کبھی ان سے جدا بھی نہیں ہوا، ان کے اکثر میرا حصہ جو ان کے ساتھ ہی گزرا ہے۔ یہ ہیں عبداللہ بن زبیر اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، لیکن عبداللہ بن زبیر اور زبیر بن عوام، ان کے والد اور ان کے بیٹے، یہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اسلام میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، جو اسلام ایمان لانے کے بعد جو بچہ پہلا پیدا ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میں تھے۔ ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب کتنا قریبی رشتہ بن گیا کہ عبداللہ بن زبیر ہوئے ابو بکر صدیق کے نواسے۔ سرمائی بات آپ کے، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کو چبایا، اپنے دانتوں سے نرم کیا اور نرم کر کے عبداللہ بن زبیر کے منہ میں دے دی۔ یعنی کہ جو پہلی گھٹی، جو پہلی خوراک بچے کے منہ میں جاتی ہے وہ لعاب دہن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ لعاب دہن آپ نے امام حسن کو بھی عطا فرمایا، امام حسین کو بھی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کی دعائیں فرمائی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 133 حدیث مبارکہ 33 حدیث مبارکہ انہوں نے روایت کی ہیں، جس میں سے 6 حدیث مبارکہ امام بخاری اور مسلم متفق علیہ ہے۔ جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد یہ خلیفہ بنے۔ یزید بن معاویہ کا جب انتقال ہو گیا، وہ 64 ہجری میں ہوا تھا، ان کے بعد عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہوئی۔ تو حجاز، یمن، عراق، خراسان سب کے سب متفق تھے سوائے اہل شام کے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ حتیم کو کعبے کا حصہ بنا لیا جائے، تو انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو پورا فرما دیا۔ اور جب کعبے کی دیواروں کو تعمیر کیا گیا تو حتیم شریف کا جو حصہ تھا وہ کعبے کے اندر داخل کر لیا گیا۔ انہوں نے 8 حج کرائے اپنی ظاہری خلافت کے اندر، 8 حج لوگوں کو کرائے، یعنی کہ امیر حج بھی رہے۔ اور پھر جب اس نے حجاج بن یوسف جو بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، جب اس نے مکے پہ چڑھائی کی، اور میں بتا چکا ہوں پچھلے 10 کے اندر اس نے سنگ ماری کی، تو پھر اس کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس ظالم نے آپ کے جسم کو سولی پہ چڑھا دیا اور آپ کا سر انور کاٹ دیا۔ اور ان کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، جنت کی بشارتیں۔ اور جب ایک کمیٹی بنائی گئی صحابہ کی کہ کس کو منتخب کریں گے، اس میں زبیر بن عوام بھی شامل تھے۔ اور ان کی والدہ کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب۔
یہ چوتھی خاتون ہے جو ایمان لے کر آئی اسلام کے اندر. بعد نے کہا کہ 5ویں خاتون ہے. 2 بار ہجرت کرنے کا ان کو شرف حاصل ہوا. اور جب جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل کے اندر زبیر بن عوام جو تھے قتال کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، قتال کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ ان سے لڑے نہیں. اور پھر اپنے ایک اس علاقے میں ہی یہ وہ شہید ہو گئے تھے بصرہ کے اندر. تو یہ مختصر سا تعارف حضرات محترم میں نے آپ حضرات کے سامنے عبداللہ بن زبیر اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا کرا دیا ہے. اگلی حدیث نمبر 8 جو وہ اس سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی بس حدیث بیان کر دیتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تم بکثرت حدیث سے بیان کرنے سے، کثرت بیان کرنے سے ضرور کوئی چیز روکتی ہے، کہ مجھے کثرت سے حدیث بیان کرنے سے مجھے کوئی چیز روکتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ مان لیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. چونکہ مضمون دونوں کا ایک ہی تھا، اس لیے میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا تعارف آپ کے سامنے کرا دیا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے